وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن کی کامیابی کے لیے ایک نسخہ ہمیں بتایا، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ گے، اس قرآن کے مطابق اپنا نظریہ اور عمل بناؤ گے، تو یقیناً کل قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے حق میں شفاعت فرمائیں گے. اور یہ قرآن بذات خود بھی
کل قیامت والے دن تمہارا شافع ہوگا، شفیع بنے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما کر ابدی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہاں ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے، تبیانا لکل شیء، کہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ دین کے تمام بنیادی عقائد، دین کے تمام بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رکھ دیے ہیں، اور گول مول انداز میں بیان نہیں کیے، بلکہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک آیت بیان فرمائی ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی جامعیت دیکھنا چاہتے ہو، اسی ایک آیت کے اندر غور کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، اور پورا ایک مملکت کا، ایک مسلمانوں کے معاشرے کا اللہ نے دستور بیان فرما دیا ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کرنے والی ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنی ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا ہے کہ یہ نہیں کرنی۔ اور ان 6 چیزوں پہ اگر عمل کیا جائے، ہماری دنیا بھی درست ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی درست ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ہر لحاظ سے تمہیں عدل کرنا چاہیے۔ باقی چیزیں تو رہی اپنی جگہ، اگر اسی ایک بات پہ کوئی مملکت، کوئی قبیلہ، کوئی برادری اگر عمل کر لے تو اللہ کے فضل سے ہمارا یہ معاشرہ جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا
کہ عدل کی ضد ہے ظلم. مطلب یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے. میں نے آپ کے سامنے عدل کا معنی بھی بیان کیا تھا کہ عدل کس کو کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صفت بیان فرمائی ہے والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. احسان کرو. احسان کا کیا معنی ہے؟ احسان کا لفظی معنی ہے اچھائی کرنا، اچھا کام کرنا، اچھا سلوک کرنا. احسان حسن سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے اچھائی کرنا، اچھا سلوک کرنا اور جتنا اس بندے کا حق بنتا ہے بھلائی اور اچھائی کے اعتبار سے اسے بڑھ کر عطا کرنا. عدل کا معنی تو ہے نا پورا پورا اسے ادا کرنا، جتنا اس کا حق بنتا ہے اسے پورا پورا دینا ہے، ظلم نہیں کرنا، کمی نہیں کرنی. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ عطا فرما دے، اس سے بھی تھوڑی زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کر دینا. آپ بازار میں گئے، بازار میں آپ کو کوئی چیز لینی ہے، چینی لینی ہے، آپ نے 1 کلو چینی خریدی. اب یا تو وہ دکاندار ایسا ہوگا جو تمہیں چینی کم تول کر دے گا، چھٹاکی 2 چھٹاک کمی کرے گا. پیسے کتنے لے گا جی؟ پورے. یہ اس نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اور اگر وہ آپ کو پیسے بھی کلو کے لے اور چینی بھی پوری 1 کلو دے، اس نے کیا کیا ہے؟ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے. اور اگر وہ پیسے تو لیتا ہے 1 کلو کے، لیکن جب تولنے لگتا ہے چھٹاک آدھی چھٹاک ذرا اوپر ڈال دیتا ہے، تو یہ جو اس نے تھوڑا سا اوپر ڈالا ہے اور اس طرح اس نے تولا ہے، اس کے تو پیسے اس نے نہیں لیے نا اس چھٹاک کے. تو یہ جب اس نے کیا تو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ احسان. اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا حکم بھی دیا اور بعض مواقع پر احسان بھی ضروری ہوتا ہے، اور احسان کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا. یعنی کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، بہترین انداز میں اس کام کی تکمیل کرنا. پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی میں سمجھائیں، کام سونا کرنا تے کام سارا کرنا. بعض اوقات ہم کام کرتے تو ہیں لیکن اس کو بگاڑ دیتے، یہ تو غلط بات ہوئی نا. اور بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں ادھورا کرتے ہیں. نہیں، کم سونا صحیح بھی کرے اور کم جتنا اس کے ذمے ہے اسے کیا کرے؟ سارا کام کرے، سارا کرے اور صحیح کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. یعنی اچھے طریقے سے کسی کام کو انجام دینا جو اس کا طریقہ ہے. یُتْقِنُ فِي عَمَلِهِ عربی میں کہتے ہیں کہ اس عمل میں ہر لحاظ سے تکمیل کرے، کسی قسم کی کمی نہ چھوڑے. مثلا ہم نے وضو کیا، اب وضو کے اندر بھی
احسان ہے، اچھائی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے مکمل وضو کریں، اور اگر وہاں ہم نے ادھورا کیا یا ہم نے اچھے انداز میں نہیں کیا یا صحیح نہیں کیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، بعض اوقات احسان کا لفظ اللہ کی عبادت کے متعلق بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان فی العبادت، یعنی عبادت میں احسان کرنا۔ اب عبادت میں ہم احسان کیسے کریں گے، یا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں احسان والا؟ اب اللہ کے ساتھ ہم احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کے حکم کو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ہم احسان کر دیں کہ یا اللہ ہم تجھے یہ دے رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا اللہ کے اوپر کوئی احسان، یہ دنیا والا لوگوں کے ساتھ احسان۔ اس لحاظ سے سارے احسان کس کے ہیں جی؟ اللہ کا۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو صحیح انداز میں پورا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہے اور اسے کہتے ہیں حدیث جبریل۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب یہ آپ سن چکے ہیں ساری بات، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ اسلام ہے۔ اب حضرت جبریل نے عرض کیا کہ صدقت، آپ نے درست فرمایا۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل ایمان، حضرت ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ آپ نے چیزیں بیان فرمائی جنہیں ہم ایمانیات ستہ کہتے ہیں یا ایمانیات سبعہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بنیادی چیزیں بیان فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا صدقت، حضرت آپ نے درست فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا سوال تیسرا، وہ جو آج کے ہمارے موضوع کے متعلق ہے، حضرت جبریل نے سوال کیا مل احسان، حضرت احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ اور میں نے عرض کیا ہے نا، احسان کا مطلب ہے اچھے انداز میں کام کرنا، خوبصورت انداز میں کام کرنا، جیسے اس کا حق ہے اس طرح اس کو ادا کرنا۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات پوچھی نا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں اخلاص بھی کہتے ہیں، احسان اخلاص، مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو جملے ارشاد فرمائے اور ساری بات سمجھا دی۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، کوئی عبادت کرے، اس وقت تیرے ذہن کے اندر، تیرے مائنڈ کے اندر، تیری سوچ کے اندر یہ عقیدہ مستحضر ہو، یہ عقیدہ تیرے ذہن پہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کی موجودگی کا اتنا پختہ عقیدہ ہو گویا کہ اللہ مجھے
کہ اندرونی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت ہماری بن سکتی ہے۔ بعض اوقات ہم بناتے ہیں، دنیا میں بھی بناتے ہیں، عبادات میں بھی بنانی چاہیے کہ گویا کہ میرا اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کامل یقین ہو، اتنا پیور عقیدہ ہو اللہ کے بارے میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہے، یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ تو بڑا اونچا درجہ ہے نا، یہ اگر حاصل نہیں ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ درجہ تو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اگر میرے بھائیوں عبادت کرتے وقت کوئی اللہ کا یعنی عبادت بجا لاتے وقت اگر ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ سامنے میرا اللہ موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے، کیا خیال ہے کام میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کام میں فرق آئے گا۔ آپ گھر میں مستری لگاتے ہیں، مزدور لگاتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے کہ مالک کے مقام جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے تو ان کا کام کیا ہو جائے گا جی؟ فرق آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ بڑی جلدی جلدی کام کریں گے، بڑے آوازیں لگائیں گے، وہ فلاں نے یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، آپ سمجھیں گے یار بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ سائڈ پہ ہو جائیں تو کام میں سستی آ جائے گی، غفلت آ جائے گی، کیونکہ جس کے لیے کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ سامنے موجود ہے۔ یہ تو بھائی مستریوں والی تو بڑی بات ہے، ہم مولوی ہیں نا، میں تو مولویوں کی بھی بات کرتا ہوں اور علن اعلان کرتا ہوں۔ میں مولوی ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھنا شروع کر دیں، مولوی صاحب وضو کیسے کرتے ہیں؟ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ میرے وضو میں فرق آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا۔ میں جہاں سنتے پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ دیکھنے شروع کر دے، مجھے پتہ چل گیا یار یہ میری سنتے پڑھنا دیکھ رہا، تو میری سنتوں کے اندر فرق آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ آ جائے گا نا، اس میں حسن پیدا ہوگا، اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو یہ تو ہے نا دنیا کی باتیں، اور جب یہ کامل عقیدہ بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میری عبادت کے اندر کیا نکھار آئے گا؟ پھر جب اس عقیدے کے ساتھ عبادت میں نکھار آئے گا، عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوگی، عبادت میں اتقان آئے گا، عبادت صحیح ہوگی، مکمل ہوگی، پوری کیئر کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہوگی۔ وہ جو احتیاط ہم کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ احسان۔ اس کا نام کیا ہے؟ احسان۔ یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو بہتر انداز میں کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں احسان کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے احسان، یہ تو ہو گیا نا اللہ کے ساتھ احسان والا معاملہ، ایک ہوتا ہے احسان والا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے تو مطلق فرما دیا نا، مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ والدین مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ ایک تو ساڈا پنجابی کا احسان ہے نا بھائی فلانا بڑے احسان چڑھیدا پیا ہے، دین چڑھیدا پیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے احسان کرنا یعنی حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی دیکھیے نا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں
فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے ذمے یہ بات لگائی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ، ناراض نہ ہونا۔ یہ جو انداز اللہ نے اپنایا ہے مثبت ہے یا منفی ہے؟ جی یہ منفی ہے۔ اللہ تعبدو، اگر یہ انداز ہوتا نا کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ رب کی عبادت کرو، پھر تھا مثبت، رب کی عبادت۔ اللہ نے یہ انداز ہی نہیں اپنایا، فرمایا میرا حکم یہ ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا کہ میرا حق یہ ہے کہ میری خالص عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آگے حضور تھے اور پیچھے صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں جی حضرت، جی حضرت۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے معاذ، تھوڑا آگے جا کر یہ کیوں کر رہے ہیں جی حضور بار بار؟ وہ بیچارے پیچھے سے کہتے ہیں جی حضرت فرمائیں، لیکن فرمایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انہوں نے کہا جی حضرت فرمائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی، نفسیاتی طور پر اس آدمی کو متوجہ کر رہے تھے اور اپنی بات کی اہمیت اس کے سامنے ظاہر کر رہے تھے۔ جب 3 دفعہ اس نے کہا نا کہ حضرت فرمائیں، تو حضور نے فرمایا جانتے ہو ما حق اللہ علی العبید، جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ جانتے ہو؟ یہ انداز بھی جو ہے نا، یہ انداز یہ بھی متوجہ کرنے والا ہے، ورنہ حضور سیدھا سیدھا بتا دیتے نہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے کے بعد پھر وہ سوچے گا، اس کا دماغ جاگے گا اور پھر اللہ کے پیغمبر اس کو جواب بتائیں گے، وہ انشاءاللہ اس کو یاد بھی رہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ جب حضور اس قسم کی بات کہیں نا، آگے سے کیا کہنا ہے جی آپ بتا دیں، جی ہمیں تو نہیں پتا، جی آپ فرما دیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت مجھے تو نہیں پتا، آپ فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو بندوں کے ذمہ ہے، بس یہ حق بڑا ضروری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، جانتا ہے ما حق العبید علی اللہ، کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ اب بندے کا بھی اللہ کے اوپر حق ہو سکتا ہے؟ اللہ تو مالک الملک ہے، بندے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبی پاک نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا، اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا، فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے جب شرک نہ کریں نا، پھر اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچائے۔ پھر یہ اللہ کی ذمہ داری، یعنی ایک کام تسی کرو تو ایک کام میں، تسی مخلص ہو جاؤ میری عبادت میں اور میں تمہیں جناب جہنم سے بچا کر لازماً جنت میں پہنچاؤں۔ یہ انداز ہے اس کا کہ یہ پکی بات ہے، ورنہ اللہ کے اوپر کسی کا حق، اللہ سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، پھر بھی اللہ حق دے یا نہ حق دے، پھر بھی حق دے۔ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یا اللہ تو نے زیادتی کر دی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا۔ تو اسی طرح اللہ نے پہلا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرو کس کی؟ صرف اللہ کی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اوپر سے اللہ ہمیں نیچے، نہ ہماری روح کہاں تھی پہلے؟ اوپر تھی،
اللہ کے پاس تھی، تو یہ اللہ کی تھوڑی مہربانی ہے کہ اوپر سے نیچے لے کر آیا۔ اور دوسرے نمبر پہ کوئی اور بات نہیں کی اللہ نے اس آیت میں، فرمایا دوسرا نمبر یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ عدل کا حکم نہیں دیا، اگر عدل کا حکم ہوتا نا اس کا مطلب تھا جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ یہاں احسان کا حکم دیا کہ ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دوسرے نمبر پہ اللہ نے والدین کو کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور مخلوقات میں سے، اس معاشرے میں سے، عام معاشرے میں سے سب سے پہلے کس کا حق ہے جی؟ ایک تو ہے نا خصوصی معاشرہ، دینی معاشرہ، وہ تو پھر نبی پاک کا حق ہے، ایک ہے یہ عام معاشرہ۔ اس معاشرے میں دوسرے نمبر پر کس کا حق ہے جی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ بڑھ کر حسن سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو اف بھی، اچھا اللہ جو ہے نا یہ ہمیں اوپر سے کہاں لے کر آیا جی؟ نیچے۔ اور اگر والدین ہماری صحیح تربیت کریں، ہماری جناب صحیح ہماری رہنمائی کریں، تو یہ نیچے سے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اوپر لے جا رہے ہیں جنت میں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ بس بیگن لگوا دو، دھی پتر کو جناب اس کے اندر بٹھا دو، روزانہ سکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، یہ کرے وہ کرے، میں بڑا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور پتر مکلمے کا پتہ کوئی نہیں، عقیدے کا پتہ کوئی نہیں، ایمان کا پتہ کوئی نہیں، وہ بیٹا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اور کل اللہ معاف فرمائے ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا جناب MBA BB پتہ نہیں کہاں کہاں پاس ہے، فارن کنٹری میں رہنے والا ہے، جنازے پہ آیا، اسے جنازہ پڑھنے کا پتہ کوئی۔ تو یہ اگر والد سکھاتا تو آج اس کے حق میں یہ دعا، اسی لیے اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنی فیملی کو بھی بچاؤ، فیملی ان کو مسئلہ سمجھا سے، واہلیکم، اپنی فیملی کو بھی بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ نہ کہ جڑے سارے سکولاں دے وچ تے یونیورسٹیاں دے وچ او جناب پا کے ہم بھیج رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں اولاد پر بڑا احسان کر رہا ہوں، کیا ہم یہ دین کے بغیر ہم ٹھیک کر دیں؟ یہ تو جناب ہم جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی تعلیم ہونی چاہیے جی؟ دینی تعلیم سب سے پہلے، اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے ان تعلیموں کا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل قیامت والے دن نا جناب والا، اگر جناب کوئی بیٹا ہو، کوئی اولاد ہو، وہ اپنے والدین سے بھاگے، قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، کیا کرے گا جی؟ بھاگے گا، یاد کے نہیں دیکھی نہ دیڑی میں بنی، دور بھاگے گا۔ لیکن ایک بیٹا ایسا بھی ہوگا جو دور نہیں بھاگے گا، وہ اپنے والدین کو تلاش کر رہا ہوگا، یہاں لگ میرے والدین کہاں ہیں، اور وہ تلاش کس لیے کرے گا کہ میں ان کے سر پر سونے کا تاج سجاؤں، میرے والدین نے مجھے دین کی تعلیم دی۔ وہ بیٹا کل قیامت والے دن بھی کام آئے گا، شفاعت کرے گا، تے کام دے سی نا۔ تے یہ جڑا کالج پڑھایا جناب، یہ دنیا جہان میں جناب ہم نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا بنا دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ بھی کل کو کام آئے گا۔ یہ تو میرا بھائی کل کو کیا یہاں جنازہ بھی پتہ نہیں پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ
والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ یہ اللہ نے احسان کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کر۔ اچھا ایک بات ہے، کیا خیال ہے میں اور آپ والدین کے احسانات کا بدلہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم بڑھ کر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے ہو سکتا نہیں کہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایسے ہی واقعہ ہے کہ ایک بندے نے جناب حج کا ارادہ کیا، پوری اس کی ماں تھی، او جناب بڑھاپا، اور اس جب جانے لگا ماں نے کہا بیٹا حج تو میں نے بھی کرنا ہے، حج تو اس نے کہا ٹھیک ہے اماں جی آپ کو بھی لے جاتا ہوں۔ اب جناب وہ بوڑھی عورت تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اس نے جناب کندھوں پہ اپنی والدہ کو اٹھایا اور پورا حج کرایا۔ اور آپ جانتے ہیں حج کے موقع پہ نا اتنا رش ہوتا ہے اور اتنے امور ہوتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں جیڑا تھیلا ہونا ہے نا اب وہ بھی 700 پانی والی بوتل چاہیے ہوتے ہیں، سردی بنی چھتری کا ساتھ جا رہے اوپر ساڑھے کرو نہیں زمینی اپنا فکر کر تو بندہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے بھائی یار نہیں، لیکن اس بندے کا کمال ہے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے سارا حج اس نے کرنا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جناب، بہت بڑی بات ہے۔ حج کروایا لیکن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا، والدہ کی صفائی ستھرائی سارا کام وہ کرتا ہے۔ اچھا نہیں، اس نے کہا چلو والدہ کو حج کرا دیا، اگلے سال خود کروں گا، اکیلا جاؤں گا۔ جب جانے لگا تو پھر اماں نے کہا بیٹا حج تو میں نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اس نے پھر اٹھا لیا، پھر اس نے جناب اسی طرح حج کروایا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آتا بڑی ہے کہ کار نہیں آئی ہوں کروں بھی ہے کہ نہیں کروں گی، اصل نہیں ہے جانا ہو گیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہماری، پھر حج کروایا تیسری دفعہ، پھر حتیٰ کہ جو میں نے واقعہ پڑھا ہے اس نے 7 حج کروائے، والدہ کو اٹھا کر 7 حج کروائے، سارا کچھ اس کا کیا، وہ تو معذور تھی۔ اب جب 7 حج کروائے نا تو ایک دن کعبے میں بیٹھا تھا اور یہی آیت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی والدہ نال یا ماں پیو نال چنگا سلوک تو بڑے بندہ کیتا اسی پر میں سب تو ود کے کیتا ہے۔ 7 حج کرائے اپنی والدہ موٹے اپنے اٹھا کے اتنے حج کروائے ہیں جناب، میں نے بڑھ کر کیا، اور دل میں خیال آیا میری والدہ تو میرا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال پیشاب کا خانہ دھوتا اسی کے میں قدر نہ دھو رہے ہوں، سال ہاں سال گزر گئے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کیتا بلکہ بد گیا ہوں، اتنا اس میرے نال نہیں کیتا جتنا میں نے۔ یہ خیال آیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جناب جب وہ سویا رات کو سویا اسے خواب آیا اور خواب میں اللہ کا فرشتہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے ایک رات سخت سردی کی رات تھی، تیری والدہ نے تجھے اپنے پاس سلایا ہوا تھا، تو نے رات کو پیشاب کر کے بستر گیلا کر دیا، بدبو آ رہی تھی اور اس وقت تیری ماں اٹھی بیچاری اس نے اس بستر کو دھویا اور بدبو آ رہی ہے بستر کو دھونا ہے، تجھے دھویا، دھو کر صاف کر کے پھر جب وہ لیٹنے لگی تو بستر تو گیلا تھا۔ ہمارا علاقہ تو نہیں ہے نا کہ بستر چینج کر لو جناب، وہ تو غربت کا دور تھا، بستر گیلا تھا، اس پہ جناب تجھے سلاتی تو ڈر گئے کہ اگر یہ گیلی بستر پہ سوئے گا بیمار ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا۔ اس نے ساری رات گیلے بستر پر تو خود سو گئی اور تجھے اپنے سینے پہ لگائے تاکہ تجھے سردی۔ اس فرشتے نے کہا 7 حج کروانے کے بعد تو اپنی والدہ کی 1 رات کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتا، اس 1 رات کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو کہتا ہے کہ جناب میں نے بدلہ ادا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق بیان کیا؟
احسان کرو گے، بڑھ کر تو کرو گے تو کر نہیں سکتے، اس لیے دعا مانگتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ احسان بھی کرو، نیکیاں بھی کرو، خدمت بھی کرو، اور رب سے یہ دعا بھی مانگو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت فرمائی، یا اللہ تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ یہ اللہ نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ، عام لوگ احسان مع الناس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، معاشرے کے اندر عام لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور جناب ہر قسم کے جو تیرے ریلیٹڈ لوگ ہیں سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ کسی کو تکلیف دینے کی کوشش، اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ پڑوسی کو تکلیف ہو، وہ کیوں مزے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ کیوں آرام سے زندگی گزار رہا ہے، اور نہیں کہ تکلیف نہ دے سکتے کہ بوئے جگہ ایک گھڑا کے جام بھی بنا دو جڑا لگے خدا تے لگے سامنے یاد تک کرے کہ واقعی جناب ہے، غلط ہے نا جناب، بندہ کا بڑا اونچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، سمجھو میرے بھائی سمجھو، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرنا، اللہ فرماتے ہیں اس زیادتی کا بدلہ قیامت والے دن دو گے۔ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، اور نہیں تو اپنی ساری گھر کی گندگی جو ہے وہ سڑک پہ ڈال دو تاکہ گزرنے والے کو جناب تکلیف تو ہو نا، پتہ تو چلے کہ آج جناب چودھری صاحب نے آج کیلے کھائے ہیں، آج سیب کھائے ہیں، سارا جناب والا منہ سے ہویا ترقی ہویا کجریلا دوجے دے بوئے دے ساٹا، اے بھائی کھا کجریلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، نہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دماغی کی گیس اتنی چھپکو مشین نال کہ اسے گھر ایک پھوئے بھی نہ بننے، اور وہ بیچارہ تڑپ رہے کہ جناب ساری چھینکیں اپنے دل کا۔ یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے، یہ کیا ہے جی؟ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی، اچھائی کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو ہوا نا اچھائی، اچھا سلوک کیتا ہے تساں تے اگلے بھی تمہارے نال کے کیتا ہے اچھا، یہ تو ہو گیا برابر۔ یہ تو کیا ہو گیا معاملہ؟ اصل کمال تو یہ ہے نا کہ وہ برا سلوک کرے اور تو اس کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کر، تو اس برائی کا اس سے بدلہ نہ لے۔ حالانکہ اگر لینا چاہے تو شریعت میں بدلہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت میں بدلہ لینا جائز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ جو مولویوں نے جملہ بنایا ہوا ہے نا ہمارے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ حضور نے بدلے لیے یا نہ لیے؟ حضور نے تو بدلے لیے، جو یہ کہنا یہ تو غلط بات ہے، ایک روپ ہے، بدلے بھی لیے، احسان بھی کیا، وہ اپنے اپنے مواقع ہیں۔ تو بہرحال عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس کا حکم دیا۔ اور سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے کون تھے کی مخلوق میں سے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض تاریخی روایات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت آپ کو پڑی۔ ایک یہودی تھا زید بن ثابت، وہ حضور کے آس پاس گھومتا ہر وقت مدینہ منورہ میں ادھر ادھر گھومتا جناب، کوئی مسئلہ بنے، کوئی ضرورت بنے، مسئلہ بنے۔ ایک دن حضور کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ یہودی پھٹ آ گیا، وہ جی
آپ کو ضرورت ہے نا تو میرے باغ میں اتنی کھجوریں ہیں یا اتنے پیسے ہیں یا اتنا سونا ہے، آپ لینا چاہیں تو میں آپ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب اس نے آفر کی اور اس نے پھر اس آفر میں شدت کی، جناب لے لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ نظام چلتا رہتا تھا یہودیوں سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی قرضے۔ نبی پاک جب فوت ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ کی ذرا یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی، حضور نے اس سے وہ مال لے لیا، پیسے سونا چاندی لے لیا اور آگے خرچ کر دیا۔ ٹائم مقرر ہو گیا بھائی 1 مہینے کے بعد فلاں ڈیٹ کو میں تجھے واپس کر دوں گا، بات ہو گئی جناب۔ اب وہ یہودی اس کارڈ میں ہے کہ مہینہ کب ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم نہیں ہوا تھا وہ پہلے آ گئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مہینہ ختم ہونے جو ہارے 2 دیہڑے رات ہیں ہم تو پہلے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جناب اندر بیٹھے ہیں، حضور اپنی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ کھڑا ہو کر یہودی بڑبڑ کرنے لگا، وہ میرا قرضہ کیا ہوئے تسی قرضہ نہیں دیتے ہو، ٹائم دینے آ گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، تساں جناب پہلے بھی تمہاری عادت ہے۔ حتیٰ کہ اس نے حضور کے نسب پہ اعتراض کیا، اس نے کہا میں تو بنی ہاشم کو جانتا ہوں، تسی اگے بھی لوگوں کے پیسے انجے کھا گئے ہو تے میرے پیسے تسی کھا گئے ہو، میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، بھائی یہ عجیب آدمی ہے، اور وہ سارے صحابہ لوگیاں کوئی گل کر لگے تو یہ اور گل ہوگی، یہ بندے کے سامنے وہ جناب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیرت والا نوجوان اپنی فاروقی تلوار لے کر سامنے آیا، اس نے کہا بے ایمان خبیث آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچا بول رہا ہے، خبیث انسان یہ کو۔ حضرت عمر نے نا چنگا انہوں جناب نا چھڑکیا اور چنگا بولے جناب وہ خلاف انہوں دبایا، وہ جناب ڈر گیا۔ پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا تو میں اس کی گردن ابھی اڑا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اللہ کے نبی کی اس طرح مجمع میں توہین کرے، گستاخی کرے؟ حضور نے فرمایا مہلن یا عمر، نہیں یا عمر بیٹھ جاؤ، عمر تین اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضور حضرت عمر کو فرمائے، یہودی کو ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کہا، فرمایا عمر تیرا حق بنتا ہے اس نو سونے طریقے نال منگن دی گل دسیا تے میں سونے طریقے نال دیون دی گل دسیا، یعنی میں تو آکھیا کہ اچھے انداز میں آپ اپنا قرضہ واپس کرے، تو میں نصیحت کرے کہ انہوں کی نصیحت کرے کہ بھائی اگر قرضہ مانگنا ہے تو اچھے طریقے سے مانگ۔ عمر یہ تو نے کیا کیا، اس کو جھڑکا اور یہ کیا وہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا یا حضرت یہ تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا اس لیے میں نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی کو کہا بھائی ابھی 2 دن رہتے تیرا قرضہ ادا کر۔ اس نے کہا 2 دن کے دینا نہیں، وہ کر دیا جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمر جاؤ فلاں باغ میں جاؤ، انصاری کے باغ میں، اس کو ساتھ لے جاؤ اور اس کو اتنی کھجوریں، اتنے کلو، اتنے کٹو کھجوروں کے اس کو بھر کر دے دو تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو چل پہ میرے نال چل تیرا قرضہ ادا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر اس نو ایک مان کھجورا زیادہ دینی ہے، جتنا قرض ہے نا اس نالوں زیادہ۔ حضرت عمر یا رسول اللہ انہوں وعدے کس واسطے دینی ہے، یہ تو جناب جتنا ہے پر حضور نے فرمایا وعدے اس واسطے دینی ہے کہ اس غریب نو جھڑکیا کیتا ہے، جڑا جھڑکے ہی جڑا کاوڑے ہے اس لیے اس کو اتنی کھجوریں زیادہ دے دینا۔ یہودی پلٹا، اس نے کہا کھجوریں دینا، ادھار دینا میرے اندر کوئی اور مقصد تھا، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر کا علم، آخری پیغمبر کی بردباری، آخری پیغمبر کی وہ جو مروت ہوگی وہ اس کے غصے پہ غالب ہوگی۔ میں نے تو ایک امتحان لینا تھا کیا یہ پیغمبر اس نشانی پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی اگر آپ کو غصہ بھی دلایا جائے تو آپ پھر بھی علم اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں حسن سلوک، جتنی اس نے لینی ہے اس سے کوئی اپنی خوشی نال
سود دے وچ کوئی حرج نہیں. میں تہاڈے کول قرض لیا 1000 روپیہ, میں جناب تمہیں قرضہ واپس کیتا ہے, خوش ہویا بھائی یار بڑی میری تے تہاڈے جاتکاں واسطے کلو سیب بھی لے کے آیا کہ تہاں لے لینے چاہتے ہیں. یہ سود میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. سود تب بنتا ہے جب مشروط ہو, جب کنڈیشن لگائی جائے. یہ تو خوشی سے دے رہا ہے جناب, تو ٹھیک ہے وہ دے رہا ہے آپ لے لیں. حضور نے اسی طرح تو کی ہے, حضور نے اس کو جناب بڑھ کر دیا. تو اس طرح میرے بھائی اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, کس کا حکم دیا ہے جی؟ احسان کا. اور جب ہم احسان کریں گے تو اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ عمل, یہی تو بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں تھی اور حضور علیہ السلام کعبے کے دروازے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ نے دونوں طرف ہاتھ رکھے. کعبے کا دروازہ ڈھیر سارا اونچا ہے, اتنے سٹیج بناون دی لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک وہاں کھڑے ہوئے اور اس طرح دونوں ہاتھ رکھ کر سارے بندے حضور دے اپنے بھی سے پرائے بھی سارے سامنے کرو. او پہاڑ کر کے چڑھے پہ, او جناب سارا مجمع مکے والے آج بنتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ. کس کلمے کا اعلان کیا جی؟ پہلے دن اعلان کیا تھا, وہی اعلان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یا کوئی چینجنگ آ گئی ہے, یا تبدیلی آ گئی ہے, یا کوئی گول مول ہو گیا مسئلہ؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس طرح آپ نے خطبہ دیا نا, اور خطبے کے بعد آپ نے حاضرین سے ایک بات پوچھی بڑے عجیب انداز میں. فرمایا او مکے والو, تمہیں یاد ہوگا تم نے میرے ساتھ کیا کیا, تم نے میرے ساتھ کیا کیا. 21 سال گزر گئے, تم نے میرے ساتھ کیا کیا, کیا کیا مظالم کیے, کیا کیا میرے ساتھ تم نے جناب زیادتیاں کی, کتنا تم نے میرے ساتھ کیا. اب اس ساری تاریخ پہ نظر کریں تو کتنی زیادتیاں کی تھی انہوں نے. پھر حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے, پھر بھی انہوں نے پیچھا بدر میں آ رہے ہیں, احد میں آ رہے ہیں, خندق میں آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. آج مجھے اللہ نے تمہارے اوپر طاقت دی ہے. آج ڈنڈا کدے ہاتھ میں چھے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھے. فرمایا آج اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے, اور مکے والوں آج سارا اختیار میرے پاس ہے. بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضور ان سے پوچھ رہے دسو تساں میرے نال کے کیتا ہے تے اج میرے بس وچوں تسی سارے. اگر اللہ کے نبی اصول یہ ہے, جنگ کا اصول یہ ہے, اگر اللہ کے نبی حکم دے دیتے نا سب مکے والوں کو جتنے بدماش ہیں سب کو قتل کر دو, تو یہ جنگی اصول کے مطابق درست تھا. دوسرا, اگر اللہ کے نبی ان کو یہ حکم دے دیتے کہ سارے مکہ چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے, اور چلے جاؤ یہاں سے, اخرجو نکل جاؤ, یہ بھی جنگی اصول کے مطابق کیا تھا؟ درست تھا. اور اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قیدی بنا لیتے, قیدی بنا کر مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے, ایک کام بھی جنگی اصول کے مطابق درست ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, ما ترون انی فاعل بکم, کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اب شالا دشمن بھی ہوئے تے کچھ سیانا ہوئے, یہ بھی دعا کیجئے کرو, دشمن ہوئے تے کچھ سیانا ہوئے. مکے والے دشمن تھا لیکن کون سیانے دنیا دے حساب تھے. اب مکے والوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تے پھنس گئے ہیں, ہم تے جناب ان کی حکومت ہے اور یہ جناب جو بھی کریں. مکے والوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. بڑا عجیب جواب ہے. اگر آپ سوچیں نا تو آپ کہیں گے ہر بڑے ذہین لوگ تھے, وہ اگرچہ کافر تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرنا تو ہے جو کچھ ہمارے بارے میں ڈیسیژن اور فیصلہ, لیکن
کی گل کر دیا جناب دائیاں پلٹ دی انہوں نے کہا اپنی شان کو دیکھنا جو تمہاری شان کے مطابق ہو، افعل بنا ما انت اہلہ، اپنی شخصیت نو ویکھیا جے کہ جو کچھ تساں کرنا ہے وہ تو تہاڈی مرضی ہے، جو کچھ تساں فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ایک طرف ہو نا جناب والا ایک آواز ہے ایک مکے دا مشرک، ایک مشرک کا بھی قرآن دیا ایتا اس زمانے یاد آن، بلکہ کئی مشرکوں کو قرآن یاد ہے اور وہ جناب یاد تھا، لیکن قرآن یاد ہوئے تو کیا خیال جنت میں چلے جائیں گے؟ ہاں سارے حافظوں کو قرآن سارا یاد ہوئے تھے، عقیدہ قرآن کے خلاف ہوئے، روزے میں تراویح بھی سناوے، سیدھا کہاں جائے گا؟ اے میرا قصور نے جنت ہے گال سیدھی گال کے پاں بھرے نام بتانے قرآن سمجھ آمنے ایک مسئلہ نہیں 100 مسئلے سنا عقیدہ اس قرآن کے مطابق نہیں، ایک شبینہ نہیں 100 شبینے پڑے، عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، قرآن اس پہ لعنت دیتا ہے۔ میرا یہ نہیں میں ثواب نہیں ملتا، لعنت ورب قال القرآن والقرآن جلا۔ وہ ایک جو نا بندہ بولے اٹھ کے اس کا کیا لا اپنا ہاں جی اس نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی قسم ہے آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم غلطی پر ہیں، ہم غلط تھے، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ یہ جملہ کون سا جملہ ہے جی؟ جو حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے کہا تھا، بھائی جلے پھنسے نا کہ حضرت یوسف نے سنان لیا کہ ساری عبداللہ پچھلیاں سامنے آ گئیاں، ان براما نے کیا کیا اللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یوسف کو ہم پستی میں گرا دیں گے، آج اللہ نے تجھے اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام دیا ہے، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ آج مکے والوں نے بھی غلطی مان لی، یہ بھی ان کی جناب بڑی ٹیکنیک ہے، بڑا طریقہ ہے، وہ اس چیز کے ماہر تھے۔ اب جب انہوں نے یہ بات بھی کہی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، آپ نے فرمایا اچھا جی اگر تم نے وہ آیت پڑھی ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے پڑھی تھی، اقول لکم کما قال اخی یوسف، جواب میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کی تھی۔ جے تسی یوسف دے برا بنے کھلے ہو تے میں ہن یوسف کے بنا بن کے دکھاواں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اللہ وہ کہتے ہیں اللہ لقد آثرک اللہ علینا، حضرت فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے سب کو چھوڑ دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میری طرف سے سب آزاد ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ نہ بندہ جناب طاقت ہوئے پھر کرے نا احسان، پھر مزہ آتا ہے، یہ طاقت نہ ہوئے ہاتھ پہنچے نہیں تے ڈونگڑی آپ کیا تھوک کوڑے یہ انگور بڑے کوڑے کوڑے یہ میں وجہ کیا ہے اپنے نہیں پہ نہ اپنے تے پھر تو کہتا ہے مزہ تو تب ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے مقدرت کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے پہ احسان کر دے۔ تو حضور نے احسان کا نمونہ پیش فرمایا یا نہ فرمایا؟ تو آنے مولویاں صرف کتنی گل دسی، نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف نہیں کیا تھا، یہ سمجھو سارے معاف کر دیتا تو ناموز کرو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر احسان کیا ہے تو عدل بھی کیا ہے، اگر احسان کیا ہے تو عدل بھی کیا ہے۔ حضور نے کچھ بندوں کے نام لے کر نامینیٹ کر کے فرمایا تھا انہاں بندیاں نہیں چھوڑنا، انہوں نہیں چھوڑنا، اے آندھا جناب خون کو آمنا ہے۔ عبداللہ ابن قتل، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرہ اس قسم کے لوگ تھے، 7 تھے یا 8 تھے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا انہوں چھوڑنا، انہوں بے ایمانت قتل کرنا ہی کر۔ آپ تو ساتھ آدھی نبی پاک نے تو کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، حضور قتل کرتے تھے، حضور قتل کروا رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن قتل کے بارے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بھائی کے کھانے کعبے بڑھ گئے، صحابہ جو پیچھے بچے نا تو وہ ایسا تیز آئی کہ وہ خانے کعبے نے بھی چاہا۔ اب خانے کعبے میں کسی بندے کو قتل کرنا درست، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خانے
حضور نے فرمایا توڑے خانے کا میرے خلاف دے وچ بڑھن گے اتھے بھی اس بے ایمان کو قتل کرنے اور صحابہ نے پھر اس کو وہاں بھی قتل کیا تھا. اگر حضور نے احسان کا نمونہ پیش کیا ہے تو فتح مکہ کے وقت میرے پیغمبر نے عدل کا نمونہ بھی پیش کیا ہے. یہ ایسے ایسے گستاخان رسول تھے, ایسے ایسے نامی گرامی بدماش تھے, چوٹیوں کے دہشت گرد تھے کہ اللہ کے نبی نے باقیوں کو تو معاف کر دیا لیکن ان کو پھر بھی معاف